الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی کتاب المستدرک علی الصحیحین دے اندر اپنی سند دے نال حضرت سیدنا اوس رضی اللہ تعالی عنہ کو روایت کیتا ہے۔ آپ فرماندے نے کہ مینوں حضور خاتم الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من افضل ایامکم یوم الجمعۃ، بے شک جمعۃ المبارک دا دن تواڈے افضل دناں وچوں دن ہے۔ فیہ خلق آدم علیہ السلام، جمعہ والے دن حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دی تخلیق ہوئی، انہاں نوں پیدا کیتا گیا۔ وفیہ قبض، جمعہ والے دن حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام دا وصال مبارک ہویا۔ وفیہ النفخۃ وفیہ الصعقۃ، جمعۃ المبارک والے دن حضرت سیدنا اسرافیل علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ سور پھونکن دے، یعنی جڑا سور پھونکیا جائے گا قیامت تو پہلی مرتبہ اور دوسری مرتبہ والا، وہ جس وقت پھونکیا جائے گا وہ دن جمعۃ المبارک دا ہوئے گا۔ اگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ، لہذا جمعہ والے دن میری ذات تے کثرت دے نال درود بھیجیا کرو۔ وجہ فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُودَةٌ عَلَيَّ، کیونکہ تہاڈا درود میرے تے جڑا پڑھیا آیا جے بھیجیا آیا جے وہ پیش کیتا جائے گا۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وکیف صلاتنا تعرض علیک وقد ارمت، کہ ساڈا آپ دی بارگاہ وچ بھیجا ہوا درود پاک کس طرح پیش کیتا جائے گا جب کہ آپ دا تے وصال مبارک ہو چکا ہوئے گا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب وچ ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل قد حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء علیہم السلام، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین دے اوپر، زمین تے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام دے جسماں نوں کھانا حرام قرار دیتا ہے، کہ زمین انبیاء دے جسم نو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ دوسری حدیث پاک وچ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اتھوں تک ارشاد فرمایا سی، ان اللہ عز وجل حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین تے نبیاں دے جسماں نو کھانا حرام قرار دیتا ہے، اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے اور انہاں نو رب دی طرفوں رزق بھی دتا جاندا ہے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مسند امام احمد دے اندر روایت نقل کیتی ہے کہ مروان بادشاہ ایک گزریا وے، او دا زمانہ سی، او جس وقت روضہ رسول تے قریب آیا تو انہیں دیکھیا کہ ایک شخص نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دی قبر انور دے اوپر اپنا سر رکھیا ہوا سو،
ਤੇ ਮਰਵਾਨ ਹੋਰ ਸੋਚ ਫਿਕਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕਬਰ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਸੈਯਦਨਾ ਅਬੂ ਅਯੂਬ ਅੰਸਾਰੀ ਰਦੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਸਨ। ਆਪ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਸ਼ਰਫ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت مدینہ منورہ مکہ مکرمہ تو ہجرت کر کے تشریف لے آئے سن تے آپ دی اونٹنی جس صحابی دے گھر خود بخود رکی سی انہاں دا نام ابو ایوب انصاری ہے۔ ہر بندے دکھائے سی نا کہ نبی کریم علیہ السلام ساڈے مہمان بنن گے، ساڈے مہمان بنن دے، تے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی اونٹنی تے چھوڑ دینا، جتھے اونٹنی جا کے بیٹھ گئی جس گھر دے سامنے انہاں دا میں مہمان ہاں۔ تو حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بیٹھی سی گھر دے کولے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جس ویل دیکھا نا مروان ہے، آپ نے اس نے فوراً مخاطب کر کے ارشاد فرمایا جئت انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آتی بحجر، آپ کیا میں اللہ دے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہویا ہاں، کوئی میں پتھر کولے نہیں آیا کہ میں جڑا سر مبارک رکھیا ہے نبی کریم علیہ السلام دی قبر مبارک تے ادب احترام دے پیش نظر جھکائے ہے تے اے جس میں ہستی دی بارگاہ چاہیں او اللہ دے رسول نے، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو زندہ من کے آپ دی بارگاہ حاضر ہونا یہ صحابہ کرام علیہم رضوان دا طریقہ کار ہے۔ اج بھی اگر کوئی بندہ نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ حاضر ہوندا اور آپ نو زندہ مند ہے، دیگر انبیاء نو بھی زندہ مند ہے، تو اس صحابہ دے نظریے سوچ اور فکر تے عمل کر رہا ہے اور قرآن و سنت دی تشریحات تے عمل کر رہا ہے۔ اور جڑا نعوذ باللہ من ذالک کہہ دیندے نے کہ نبیاں نے بھی مر جانا اور انہاں دے جسم بھی مر کے مٹی چ مل گئے نے، انہاں بندیاں نو اس چیز تے غور و فکر کرنی چاہیے کہ اسی لفظ کیسا بول رہے ہیں، ایک کس جگہ تے جا کے کتنا نقصان کر رہا ہے۔ جس وقت شہید زندہ نے، شہید کیڑا ہوندا ہے؟ مسلمان، تو مسلمان واسطے کلمہ پڑھنا ضروری ہے، گواہی دینا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دی وحدانیت دی اور او دے لا شریک ہونے دی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اللہ دے رسول ہونے دی اور اللہ دا بندے ہونے دی گواہی دینی بندے واسطے ضروری ہے۔ تصدیق قلبی زبان تو اس دا اجرا ہوئے کہ بندہ زبان تو انہاں کلمات نو ادا کرے، پھر وہ بندہ مسلمان شمار کیتا جاندہ ہے۔ تے جڑا کلمہ پڑھ کے اللہ دی راہ چ جان دے رہا تے شہید ہو رہا تے شہید نو رب دا قرآن کہندا زندہ انہاں نو مردہ خیال بھی نہ کریا جے، کہنا تے بڑی دور دی گل ہے، خیال بھی نہ کریا جے۔ تے جس ذات دا کلمہ پڑھ کے شہید نو یہ رتبہ ملیا ہے تے او ذات ہی نعوذ باللہ من ذالک زندہ نہیں رہی۔ بندے نو اپنی عقل نال سوچنا چاہیے ہے۔ بہرحال اج علی حدیث پاک وچ ایک تے جمعۃ المبارک دی فضیلت ثابت ہوئی ہے اور اسے حدیث پاک دے آخر وچ جڑا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرما دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء دے جسماں نو مٹی دے اوپر کھانا حرام قرار دیتا وے، اور دوسری حدیث میں ملا کے وہ الفاظ سن کہ اللہ دے نبی زندہ ہوندے نے انہاں نو رزق دیتا جاندا وے۔ ساریاں حدیثاں سند دے لحاظ نال بالکل صحیح درجے تے نے، کسی قسم دا انہاں چ سکم کمزوری اور ضعیف دا درجہ انہاں نو دینا اے بالکل انسان دا صرف انبیاء نال کہہ لو کہ حسد دی بنیاد ہو سکتی ہے، نفرت دی بنیاد ہو سکتی ہے، بقایا حقائق دی روشنی وچ وہ ضعیف اور کمزور بالکل سند دے لحاظ نال حدیثاں درجے دے لحاظ نال نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سانو دین اسلام دا صحیح فہم بھی نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔